دروازہ کھٹک رہا تھا لیکن میں اندر سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں شاہزین کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کیسے روکوں۔ اس وقت مجھے نومیر کی یاد شدت سے آ رہی تھی، کیسے وہ فوراً سے میری مدد کو پہنچ جاتا تھا، لیکن میں نے تو اپنے لیے مشکلات خود کھڑی کر لی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انسان نہیں، شاہزین کوئی جانور ہو۔ وہ کہہ رہا تھا دروازہ نہیں کھولو گی تو یاد رکھنا تمہارا وہ حشر کروں گا کہ چہرہ نہیں پہچان پاؤ گی۔ یقیناً نمرا سے بھی ایسے ہی کہتا ہوگا، لیکن اس نے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ میں جتنا مرضی خود کو بہادر ثابت کر لیتی لیکن میں ایک کمزور لڑکی تھی، کسی بھی مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے با آواز بلند کہا، شاہزین اگر تم نے کوئی بھی تماشا لگایا تو میں شور مچا دوں گی۔ میں ابھی کے ابھی پولیس کو فون کر کے بلا لوں گی اور کہہ دوں گی کہ میرا شوہر میرے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ میری یہ بات سن کے وہ چپ ہوا، کہنے لگا تو میں چھوڑوں گا نہیں، ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ تمہاری ساری اکڑ نکال کے پھینک دوں گا۔ تم ہو کیا چیز؟ جب نمرا میرے سامنے کچھ نہیں کر سکی تو تم کیا کر لو گی؟ یہ کہہ کے وہ شاید اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ مجھے نمرا کی ڈائری کا خیال آنے لگا، پتہ نہیں کیوں وہ مرتے ہوئے اپنی ڈائری کا ذکر کیوں کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی تھی، میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اسے بے آسرا نہ چھوڑنا اور میری ڈائری پڑھ لینا۔ مجھے یاد آنے لگا وہ اکثر ڈائری لکھا کرتی تھی۔ جب بھی میں یا نومیر اس کے کمرے میں آتے تو وہ ڈائری چھپا لیتی تھی۔ نمرا کی بچی کیا چھپا ہے، دکھاؤ مجھے۔ وہ کہنے لگی، پلیز نومیر میری پرائیویسی میں مت گھسا کرو، زویا ہے نا، بس اسی کی حد تک رہا کرو۔ میں نے کہا چھوڑو نا نومیر، تمہیں پتہ ہے نا اسے نہ تو مجھ سے محبت ہے نہ امی سے، بس اسے اپنی ڈائری سے محبت ہے، سینے سے لگا کے رکھتی ہے یہ اسے۔ وہ کہنے لگا ہاں لیکن مجھے بھی تو پتہ چلے اس نے کیا لکھا ہوا ہے، لاؤ دکھاؤ مجھے۔ میں نے کہا کیا لکھا ہوگا، اوٹ پٹانگ قسم کی شاعری لکھی ہوگی اور مجھے تو ذرا دلچسپی نہیں ہے۔ کہنے لگا آج کے دور میں بھی نمرا، کہ آج کے دور میں بھی شاعری کی کوئی اہمیت ہے یار؟ تم بھی بڑی فضول ہو، شاعری میں مجھے تو کوئی بھی خاص دلچسپی نہیں ہے، رکھو رکھو اپنی ڈائری اپنے پاس ہی رکھو۔ وہ فوراً سے اٹھ کے اپنی الماری میں لا کر اپنی ڈائری رکھ دیتی تھی اور چابی بھی چھپا دیتی تھی، جیسے وہ ڈائری نہ ہو کوئی قیمتی اثاثہ ہو۔ آج پہلی بار مجھے اس ڈائری کا خیال آ رہا تھا، جو مرتے وقت بھی اس کی زبان پر ڈائری کے الفاظ تھے۔ یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ تو تھا، اور کچھ مجھے شاہزین کے رویے سے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نمرا کے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا ہے۔ افسوس مجھے نمرا پہ تھا، اس نے کیوں نہیں بتایا، کیوں ہمیشہ چپ رہتی تھی۔ کبھی کبھی عورت کی چپ اسے برباد کر دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سوں کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اس وقت مجھے لگ رہا تھا میں کسی دیو کی قید میں آ چکی ہوں۔ مجھے اندر ہی اندر بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کبھی میں اسد کو پکڑ کے چومنے لگتی، کبھی پیار کرنے لگتی۔ ایک گھر میں رہ کے میں کیسے شاہزین کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ میں 10 بجے تک کمرے میں بند رہتی تھی، میں جانتی تھی کہ وہ آفس ضرور جائے گا۔ جب مجھے تسلی ہو گئی کہ باہر کوئی نہیں ہے تب میں نے دروازہ کھولا۔ ناشتے کے خالی برتن ٹیبل پہ پڑے تھے۔ جیسے ہی میں شاہزین کے کمرے میں گئی تو کمرے کی چادر پوری طرح سے بکھری ہوئی تھی۔ کمرے کا حشر اس نے بگاڑ کے رکھ دیا تھا، شاید اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کی تھی۔ غصے میں وہ شاید پاگل تھا، کچھ نہیں دیکھتا تھا۔ میں نے ڈر کے مارے اس کے بکھرے بکھرے کمرے کو ویسے ہی رہنے دیا۔ سائڈ ٹیبل کا سب سے نیچے والا دراز کھولا، نمرا کی ڈائری اٹھائی۔ اسد بھی اٹھ چکا تھا، میں نے اسے فیڈر بنا کے دیا۔ فیڈر پی کے وہ کچھ دیر جاگتا رہا۔ میں نے ڈائری کھولی اور پڑھنی شروع کر دی۔ شروع کے صفحات میں ہماری عام سی باتیں تھیں جو نمرا مجھ سے نہیں کہتی تھی، امی سے نہیں کہتی تھی، وہ ڈائری پہ لکھتی رہتی تھی۔ وہ بہت ہی نازک سے جذبے رکھنے والی لڑکی تھی، چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے خوشیاں تلاش کر لیتی تھی، چھوٹی چھوٹی سی دکھ دینے والی باتوں کو دل سے لگا کے رکھ لیتی تھی، ڈرپوک تھی۔ اس نے میری اور اپنی بہت سی یادوں کو ڈائری میں سمیٹ رکھا تھا۔ مجھے تب اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ اس نے کبھی لفظوں میں بتایا ہی نہیں تھا کہ میں اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہوں، لیکن آدھی ڈائری کے بعد اس کی شادی کی رات کا ذکر تھا۔ جیسے جیسے میں ڈائری پڑھ رہی تھی میرے ہوش اڑنے لگے تھے۔ شاہزین جیسا سب کو نظر آتا تھا ویسا نہیں تھا۔
شادی کی رات بہت سے خواب سجائے نمرا اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو آتے اس نے سب سے پہلے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور نہ جانے کون سی میڈیسن کھانے لگا۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کے وہ بہت پریشان تھی۔ پتہ نہیں کس چیز کی میڈیسن کھا رہا تھا۔ میڈیسن کھانے کے بعد وہ نمرا کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ سمٹنے لگی۔ پہلی پہلی رات تھی، ویسے بھی ایسے موقع پہ عورت کو مرد کے اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ اسے خوفزدہ کرنے لگا۔ کہنے لگا مجھے زبان دراز بیویاں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ دیکھو میں غصے کا بہت برا ہوں، اس لیے کوشش کرنا کہ مجھے کبھی غصہ نہ دلانا، میری کسی بات سے اختلاف نہ کرنا۔ نمرا پہلے ہی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، اس لیے شاہزین کا سخت لہجہ اور اس کی اس طرح کی باتیں سن کر اور بھی زیادہ ڈر گئی۔ اس کے بعد شاہزین نے اس کے ساتھ یہ پاکیزہ رشتہ بڑی بے دردی سے نبھایا۔ صبح تک وہ بے حال ہو کے رہ گئی تھی۔ تب وہ اسے کہنے لگا خبردار جو تم نے میرے کسی بھی عمل کے بارے میں اپنے گھر والوں سے کوئی بھی بات کی تو۔ وہ خود کو سب کے سامنے خوش مزاج ہنسنے والا ظاہر کرتا تھا، لیکن تنہائی میں نمرا کے ساتھ کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح رویہ اختیار کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو نمرا اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس چیز کی میڈیسن کھاتا تھا جس کے بعد وہ انسان سے جانور بننے لگتا تھا، اور اپنے جنون اور وحشت کا نشانہ وہ نمرا کو بناتا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں آتا نمرا اس سے چھپنے کی کوشش کرنے لگتی۔ ذرا سا کھانے میں نمک کم زیادہ ہو جاتا تو کھینچ کے تھپڑ اس کے منہ پہ مار دیتا۔ کہنے لگتا تھا کہ جان بوجھ کے تم ایسا پکاتی ہو۔ شادی کے 1 ماہ تک نمرا آپی کا یہ حال ہو چکا تھا کہ وہ ڈپریشن کی مریضہ ہو چکی تھی۔ جب اسے ہمارے گھر لے کے آتا تو پہلے سے اسے ڈرا اور دھمکا کے لاتا تھا کہ اگر تمہاری زبان سے میرے خلاف ایک لفظ بھی نکلا تو یاد رکھنا تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہاری ماں کے سامنے تمہارا وہ حشر کروں گا کہ وہ تمہیں تڑپتا ہوا دیکھ کے مر جائے گی۔ تم لوگوں کے گھر ویسے بھی کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ نمرا اس کی یہ باتیں سن کے گھبرا جاتی تھی۔ جب گھر میں آتی تھی تو چپ چپ رہتی تھی۔ میں اور امی اس سے پوچھتے رہ جاتے کہ وہ کیوں چپ ہے، لیکن وجہ نہیں بتاتی تھی۔ شاہزین کی گھورتی ہوئی نظریں صرف وہ دیکھ سکتی تھی۔ جب ہم شاہزین کی طرف دیکھتے تو مسکرانے لگتا تھا، کہتا پوچھیں اس سے کیوں چپ رہتی ہے۔ میں تو اس کی منتیں کر کر کے تھک گیا کہ بیگم صاحبہ مجھ سے باتیں کیا کرو۔ پھر مجھے کہتا کہ تم ہی سمجھاؤ اپنی بہن کو۔ ارے میرے گھر میں رونق ہی نہیں ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ میری شادی ہوئی ہے اور کوئی لڑکی میرے گھر میں رہتی ہے۔ میں ہنس کے کہتی تھی کہ نمرا کو شروع سے ہی باتیں کرنے کی زیادہ عادت نہیں ہے، لیکن اصل وجہ کیا تھی اس پر نہ کبھی میں نے غور کیا نہ نمرا نے مجھے بتایا۔ بہت بار شاید وہ بتانا چاہتی بھی تھی، لیکن شاہزین اسے بولنے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ ہر وقت سائے کی طرح وہ اس کے پیچھے رہتا تھا۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتی اسے اپنے ساتھ ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بٹھائے رکھتا، کبھی تنہا کمرے میں جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ میری والدہ کہتی رہی کہ ایک رات کے لیے نمرا کو گھر پہ چھوڑ دو، تو کہتا کیسے چھوڑ دوں امی، آپ خود سوچیں، نمرا کے بغیر تو مجھے اپنا گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، یہ نہیں ہوتی تو میرا جی گھبرانے لگتا ہے۔ بڑا عرصہ میں نے تنہائی میں کاٹا ہے، اکیلا رہا ہوں، خدا کے لیے نمرا کو رات کو مت روکا کرے، ہاں دن بھر بے شک رہ لیا کرے، ویسے بھی میں ہر ہفتے تو اس کو یہاں لے کے آتا ہوں تاکہ یہ اداس نہ ہو۔ میری والدہ اس پر نہال ہوتی رہتی۔ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ دوغلا انسان ہے، ان کے سامنے کچھ اور ہے اور پیچھے کچھ اور ہے۔ جو ظلم و ستم اس نے نمرا پہ ڈھائے تھے وہ اس نے ڈائری میں لکھے ہوئے تھے۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میری بہن نے 2 سال کس طرح سے اس جانور کے ساتھ گزارے تھے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اب میں اس کے اسی شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ پچھلے 1.5 سال سے اس کی نیت مجھ پہ خراب تھی، کہتا تھا زویا تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ نمرا میں اسے دیکھتا ہوں دل مچلنے لگتا ہے، لیکن تم دیوار ہو، جب تک تم ہو وہ میرے پاس نہیں آ سکتی۔ نمرا اشاروں کناروں میں کئی دفعہ لفظوں میں بھی مجھ سے یہ کہتی تھی کہ میں اس کے گھر نہ آیا کروں، اور جب بھی نمرا میکے آتی تھی تو تب بھی مجھ سے کہتی تھی کہ
شاہزین سے زیادہ فری مت ہوا کرو۔ میں کہتی تھی کہ تم تو بات نہیں کرتی ہو، اب مہمان ہے تو کیا اس سے بات بھی نہ کروں؟ بھائی ہے میرا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ مجھے بہن نہیں سمجھتا، وہ کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ جب اس کے دل میں میری خواہشات بڑھنے لگیں تو اسے نمرا بری لگنے لگی، یہاں تک کہ پریگنینسی میں بھی اس نے نمرا کے ساتھ ظلم اور زیادتی ختم نہیں کی۔ 7ویں ماہ میں جب نمرا کی مجھے کال آئی تھی تو اس نے نمرا کا گلا دبا کے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا سانس درد سے نہیں رک رہا تھا بلکہ گلا دبانے سے رک رہا تھا، کیونکہ وہ اسے مارنے کی کوشش کرتا ہوا گھر سے نکلا تھا۔ اس کے پیٹ پہ بہت زور سے ضرب ماری تھی، کہتا تھا تم مر جاؤ گی تو میرا راستہ صاف ہو جائے گا، اور وہ مر گئی۔ میری آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے دل میں اس شخص کے لیے اتنی نفرت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسد کو گود میں پکڑوں اور گھر سے نکل جاؤں، امی کے گھر جاؤں اور اس پہ کیس کر دوں، خلا کر دوں، لیکن اس طرح کبھی بھی شاید میری بہن کی روح کو سکون نہ ملتا۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے اندر کی ایک طاقتور عورت کو جگانے کی کوشش کی۔ میں شاہزین سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اپنی بہن کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا بدلہ۔ میں اس کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دینا چاہتی تھی، وہ بھی ویسے روتا اور تڑپتا جیسے کبھی نمرا اس کے سامنے روتی اور تڑپتی تھی۔ بہت شوق تھا اسے میری قربت کا۔ میں سوچ چکی تھی کہ اسے ہمیشہ اپنی قربت کے لیے تڑپاتی رہوں گی۔ بہرحال جب وہ رات کو آیا تو میں نے نمرا کا ہی فینسی جوڑا پہن رکھا تھا، میک اپ بھی فل کیا تھا، بال بھی کھول رکھے تھے۔ مجھے دیکھ کر اسے شاید اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگا یہ تم ہو؟ میں نے کہا مجھے احساس ہو گیا ہے اپنی غلطی کا کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ تو مجھے حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو شاہزین۔ کہنے لگا شکر ہے تمہیں میری محبت کا احساس تو ہوا۔ میں نے کہا ہاں ہو گیا، تمہاری محبت کی آنچ نے میرے دل کو پگھلا کے رکھ دیا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ پھیلا کے مجھے اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کی۔ وہ بہت بے صبری دکھا رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا لاؤنج پہ رکھے صوفے پہ ہی اپنے جذبات مجھ پہ نچھاور کرنا شروع کر دے۔ لیکن میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ اسد کو تو پیار دو اور کھانا تو کھا لو۔ کہنے لگا نہیں، آج میں تمہیں کھاؤں گا، آج تمہاری بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ اس کی اس قسم کی باتیں اور اس کی آنکھوں کی سرخی، اس کا جنون میرے سامنے سب کچھ ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے کہا پلیز ایسے نہیں، میرے دل میں بھی بڑے ارمان ہیں، تم کھانا کھاؤ، کمرے میں جاؤ، میرا انتظار کرو، میں اسد کو سلا کے آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کے جاتی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا جلدی آنا، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، انتظار میں نے بہت کر لیا۔ میں نے کہا جانتی ہوں، سچ بتاؤں تو اچھا ہوا نمرا مر گئی، کیونکہ مجھے بھی تم بہت اچھے لگتے تھے، لیکن ظاہر ہے میرے بہنوئی تھے، میری بہن کے شوہر تھے۔ سچ بتاؤں تو میں نے اسد کی وجہ سے تم سے شادی نہیں کی، میری اپنی بھی خواہش تھی۔ وہ میری باتیں سن کے حیران تھا۔ کہنے لگا اس کا مطلب تمہارے دل میں نومیر کہیں نہیں ہے؟ میں نے کہا میں تو اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، تم جیسا ہینڈسم تو نہیں ہے وہ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلنا شروع کیا۔ وہ تو یوں تھا جیسے اس کی عید ہو گئی۔ کہنے لگا تو جانے من جلدی جلدی سے آ جاؤ، صبر نہیں ہو رہا مجھ سے۔ میں نے کہا اچھا کھانا تو کھاؤ۔ کہنے لگا بھوک ہی نہیں ہے، تمہاری باتوں نے میری بھوک اڑا کے رکھ دی ہے۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جاؤ کمرے میں جاؤ، میں آتی ہوں۔ کہنے لگا ایسے کرو، اسد کو کھانسی کا شربت تھوڑا زیادہ سا پلا دو۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا سالہ سوئے گا نہیں، کھانسی کے شربت میں نیند ہوتی ہے، اسے وہ پلا دو، سو جائے گا۔ دیکھو میرا امتحان اور مت لو۔ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہا تھا، بار بار مجھے کھینچ کے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں ہاتھ سے فاصلہ برقرار رکھ رہی تھی۔
میں اسے تڑپانا ہی تو چاہتی تھی۔ میں نے کہا تمہارا بچہ ہے، خدا نہ خواستہ زیادہ شربت پینے سے اگر اسے کچھ ہو گیا تو کہنے لگا مجھے فرق نہیں پڑتا، بس تم ہو نا۔ اسے تو اپنے جذبات کے آگے اپنی اولاد بھی نظر نہیں آ رہی تھی، جس کا دکھاوا کر کے ٹسوے بہا کے اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ میں نے کہا اچھا آتی ہوں نا، جاؤ نا۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اسد کو فیڈر دیا، اسے سلا دیا، تسلی سے کھانا کھایا، پھر دودھ کا ایک گلاس لیا اور شاہزین کے کمرے میں آ گئی۔ پورے کمرے میں گلاب کی خوشبو سمائی ہوئی تھی، شاید اس نے گلاب کا ایئر فریشنر کیا تھا۔ کمرے کی چادر بچھی ہوئی تھی، اس کے چہرے کی خباثت دیکھ کے مجھے گھن آئی تھی۔ پھر اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے کوئی میڈیسن نکالی اور پانی سے کھانے لگا۔ میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا کھا رہے ہو؟ تو فوراً سے اس نے میڈیسن دراز میں رکھ دی۔ کہنے لگا کچھ نہیں۔ میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ یہ کس چیز کی میڈیسن ہے، کیا کھا رہے ہو تم؟ کہنے لگا کہہ تو رہا ہوں کچھ نہیں ہے۔ دراز بند کیا اور کہنے لگا کہ کھانا کھا لیا تم نے؟ میں نے کہا ہاں لیکن تم نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، میں اس لیے تمہارے لیے دودھ لے کے آئی ہوں، اسے پی لو۔ کہنے لگا یہ تو اچھا کیا تم نے۔ اس نے ساری دوائیاں ایک ساتھ منہ میں ڈالیں اور وہ دودھ کا گلاس پی لیا۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ دودھ پیتے ہی جیسے ہی وہ میرے قریب آنے لگا، میں نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے، تم نے تو مجھے منہ دکھائی بھی نہیں دی۔ کہنے لگا او میں ابھی دیتا ہوں۔ جلدی سے الماری کے پاس گیا، دراز کھولا اور ایک مخملی ڈبی کھولی، اس میں سے انگوٹھی نکال کے مجھے پہنا دی۔ کہنے لگا جلدی سے لائٹ بند کرتے ہیں۔ میں نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے، میری تھوڑی تعریف تو کرو، میں تمہارے منہ سے بہت کچھ سننا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا کیا سننا چاہتی ہو، بتاؤ۔ میں نے کہا وہی جو ہر بیوی سننا چاہتی ہے، میری تعریف کرو، اپنی محبت کا اظہار کرو، میرے بغیر تم نے دن رات کیسے کاٹے سب بتاؤ۔ کہنے لگا اپنے عمل سے بتاؤں گا نا تمہیں۔ میں نے کہا نہیں مجھے لفظوں سے سننا ہے۔ کہنے لگا جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے، اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، مجھے پہلی نظر میں تم سے محبت ہو گئی تھی۔ تمہارے ساتھ کھڑا نومیر مجھے ہمیشہ برا لگنے لگا تھا۔ جانتی ہو میں ہر ہفتے کیوں لاتا تھا نمرہ کو؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا تمہارے لیے، تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہارے ساتھ باتیں کرنے کے لیے۔ مجھے نمرہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے اس کا حق بھی تو اسے دینا تھا۔ میں نے کہا ہاں مجبوری کا رشتہ تھا نا، اسی لیے وہ مر گئی۔ کہنے لگا بڑی آسانی سے تھوڑی نہ مری ہے۔ میں نے کہا پھر کیسے مری؟ اب اس کی آنکھوں میں نیند اتر رہی تھی، وہ بار بار اپنا سر جھٹک رہا تھا، جاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا تمہیں ابھی سے نیند بھی آنی شروع ہو گئی؟ ابھی تو پوری رات پڑی ہے، ابھی تو میں بہت کچھ سننا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا پتہ نہیں کیوں میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ مزید جاگ نہیں سکتا، اس لیے میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی، لیکن وہ بیڈ پہ پڑے تکیے پہ گر چکا تھا، وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس سے زیادہ جاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلا، نفرت سے اسے دیکھ کر اس کی شرٹ کے سارے بٹن کھول دیے، پھر اس کے سینے پہ اپنے ناخن بری طرح سے گاڑنے شروع کر دیے۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پہ نظر آ رہے تھے کہ اسے درد ہو رہا ہے، لیکن نیند کی غنودگی اس قدر اس پہ حاوی تھی کہ وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال میں اس کا سینہ کافی حد تک اپنے ناخنوں سے زخمی کر چکی تھی۔ پھر سوچا کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس چلی گئی، اسد کے پاس جا کے لیٹ گئی، لیکن میرے کانوں میں ابھی بھی نمرہ کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا یہ در و دیوار مجھے اس کے ظلم کی داستانیں سنا رہے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ صبح 9 بجے سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ پھر یہی ہوا، اس کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں اس کے کمرے میں چلی گئی اور صوفے پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ میں نے اپنا حلیہ بگاڑ لیا تھا، اپنے بال کھول کے بکھیر لیے تھے، اپنی قمیض کو بھی جگہ جگہ سے پھاڑ لیا تھا اور اپنے بازوؤں پہ کھرونچوں کے نشان ڈال دیے تھے، اپنے چہرے پہ بھی، اپنے گلے پہ بھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا، کہنے لگا پتہ نہیں میرے سر کو کچھ ہو رہا ہے، چکر آ رہے ہیں۔ میں رونے کا ناٹک کرنے لگی، اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو میں صوفے پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ کہنے لگا زویا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا تم انسان نہیں ہو، تم جانور ہو۔
یہ سن کے وہ خود ہی چپ سا ہو گیا. کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا رات کو تمہیں پتا ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ دیکھو تم نے میرا کیا حشر بگاڑ کے رکھ دیا ہے. یہ سن کر میں نے اس کے چہرے پر طمانیت دیکھی تھی. پھر وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو اس کا ہاتھ خون سے بھر چکا تھا. ابھی بھی میرے ناخنوں کی کھرونچوں سے خون نکل رہا تھا. پھر اپنا سینہ دیکھنے لگا. کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو جنون صرف تمہیں دکھانا آتا ہے، مجھے نہیں دکھانا آتا. میری بات سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا. میں نے کہا جس جنون کا مظاہرہ تم نے کیا تھا تھوڑا سا میں نے بھی کر دیا. کہنے لگا واقعی؟ میں نے کہا اور کیا، تم کیا سمجھتے ہو عورت صرف مرد کے جنون کا نشانہ ہی بننا چاہتی ہے؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو میرے جنون کے سامنے. تمہارا جنون، تمہاری حیوانیت کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ بے چین سا ہوا، شاید میرا جنون دیکھنا چاہتا تھا. کہنے لگا آج آفس نہیں جانا، مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہے. میں نے کہا ابھی آفس جاؤ، لیکن تم بہت برے ہو، میرے کپڑے تک پھاڑ دیے. اسے شاید اپنی یہ کامیابی مردانگی لگ رہی تھی. کہنے لگا ایسا ہی تو ہوتا ہے محبت میں، پتہ ہی کب چلتا ہے. میں نے جان بوجھ کے شرمانے کی اداکاری کی. میں نے کہا بہت برے ہو، دیکھو میرے ہاتھ، میری گردن دیکھو، کتنے ناخنوں کے زخم پہنچے ہیں. تمہیں پتہ نہیں ہے میں کتنی نازک ہوں. کہنے لگا تم نے بھی تو ساتھ دیا ہے، پورا بدلہ لیا ہے. وہ مسکرا رہا تھا. بہرحال کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہو کے آفس جا چکا تھا، لیکن بڑا خوش تھا. میں نے سکون کا سانس لیا اور اگلا پلان تیار کرنے لگی. میری ایک ٹیچر سے بڑی دوستی تھی کیونکہ میں اسکول میں وائس پرنسپل بھی رہ چکی تھی. اس ٹیچر کی بڑی بہن ڈاکٹر تھی. میں نے اس کی بہن کا نمبر لیا. میں نے کہا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے. وہ کہنے لگی کہ میں شام 5 بجے تک فارغ ہوتی ہوں، آپ میرے گھر آ جائیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. 5 بجے تک میں اسد کو لے کر اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا چکی تھی. اپنا سارا کیس میں نے اسے بتایا. وہ مجھے بڑی خاموشی سے سنتی رہی. پھر میں نے اس سے کچھ میڈیسنز پوچھی، اس نے مجھے بتا دی. میں نے وہ میڈیسن بھی دکھائیں جو کہ شاہزین کھاتا تھا. جب مجھے پتا چلا کہ وہ کس چیز کی ہیں تو مجھے شاہزین پر افسوس ہونے لگا. وہ نہایت گھٹیا قسم کا انسان تھا. اپنی نفسانی خواہشات کو بڑھانے کے لیے میڈیسن کا استعمال کرتا تھا تاکہ بیوی کے ساتھ جانوروں والا سلوک کر سکے. کیونکہ پہلی رات ہی جب میں نے شاہزین کو دودھ دیا تھا تو اس میں نمرہ کی نیند کی میڈیسن ملائی تھی، کیونکہ میں اسے باقاعدہ طریقے سے پاگل کرنا چاہتی تھی. اس سے اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتی تھی، اور اس کے لیے مجھے ایک ڈاکٹر کی اشد ضرورت تھی. میرا کام ہو چکا تھا. میں نے میڈیکل اسٹور سے میڈیسن خریدی اور گھر آ گئی. شاہزین کے آنے سے پہلے میں اپنا کام کر چکی تھی. جیسے ہی وہ واپس آیا تو بڑا خوش تھا. میں آج پھر سے تیار تھی. آج میں نے ساڑی پہن رکھی تھی. مجھے دیکھ کے وہ پاگل ہونے لگا. میں نے بھی اس کی بےتابیوں کو مزید بڑھایا. اسد کو سلانے کے لیے چلی گئی. پھر اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کے گئی اور اسے دودھ میں وہ دوا ملا کر دیتی جس کو پیتے ہی اس بار اس پر غنودگی نہیں چھائی، بلکہ اس کے جذبات بالکل ٹھنڈے ہو چکے تھے. وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے ہوا کیا ہے. میں نے کہا کیا بات ہے، بور کیوں کر رہے ہو؟ میں جانتی تھی وہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر پائے گا اور تڑپتا ہوا پوری رات گزارے گا. اور یہی ہوا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ہو کیا رہا ہے. اس نے اپنی میڈیسن دوبارہ کھائی. ایک رات میں 3 بار کھائی. میں اب بھی پوچھے جا رہی تھی کیا کھا رہے ہو، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کی میڈیسن کا توڑ میں اسے پہلے ہی دے چکی تھی. اس کی میڈیسن اس پہ اثر نہیں کریں گی. اب وہ پریشان تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے. اب وہ مجھ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اسے روز روز نشے کی دوا دیتی ہوں اس لیے اسے نیند آتی ہے. وہ مجھ پہ شک نہیں کر سکتا تھا، اور میں یہی چاہتی تھی. پھر میں نے وہ میڈیسن اسے دن رات دینی شروع کر دی. صبح میں اس کی چائے میں ڈال دیتی، جب وہ کھانا کھاتا تو اس کی پلیٹ میں ڈال دیتی، رات کو سوتے ہوئے دودھ میں ڈال کے دیتی. اب وہ کمزور ہونے لگا. آفس جانے کے لیے اٹھنے میں سستی کرنے لگا. کہتا تھا پورا بدن چور ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے، میں تو سوچ رہی تھی آج کہیں گھومنے جائیں گے. کہنے لگا ہاں ہاں جائیں گے. میں اس کے اندر سے آہستہ آہستہ اس کی وہ ساری خوبیاں ختم کر رہی تھی
جن کے بل بوتے پر اس نے میری بہن کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں۔ اپنے آپ کو مرد سمجھتا تھا، میں اس کی مردانگی اس سے چھین لینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ تڑپتا رہے۔ بہت شوق تھا اسے مجھے حاصل کرنے کا۔ مجھے حاصل کرنے کے چکر میں اس نے میری بہن کو جان سے مار ڈالا۔ میں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی صحت گرنے لگی، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے۔ اس سے کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا جاتا تھا، بس ذرا سی روٹی کھا کے چھوڑ دیتا تھا۔ کہتا تھا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ جب بھی میں اس کے قریب آتی تو اس کی تڑپ اپنی آنکھوں میں دیکھتی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب بے بس ہو جاتا تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اپنی میڈیسن کھاتا رہتا تھا جو کہ اس کے لیے نقصان دہ تھی۔ اب وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور میں یہی چاہتی تھی۔ ایک بار میں نے اس سے کہا کہ تمہاری صحت بہت خراب ہو رہی ہے، چلو آؤ چھت پہ، ہر وقت کیا بیڈ پہ لیٹے رہتے ہو۔ آفس بھی وہ دیر سے جانے لگا تھا، اس سے کام نہیں ہوتا تھا، جلدی تھک جاتا تھا، سانس پھولنے لگتا تھا، اس لیے باس نے بھی اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں اسے ذرا چھت پہ لے گئی۔ اسد سو چکا تھا۔ چھت پہ چہل قدمی کرتے کرتے میں نے کہا، تم جانتے ہو میں نومیر سے بہت محبت کرتی ہوں، اور تم سب سے بڑی دیوار ہو۔ میری بات سن کے اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگا تم تو پہلے کہہ رہی تھی تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہی تھی، اتنا جھوٹ تو چلتا ہے نا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے نمرا سے بولا تھا کہ تم نمرا سے محبت کرتے ہو، ایسے ہی میں نے بھی تم سے جھوٹ بول دیا۔ میری بات سن کے وہ نظر چرانے لگا، کہنے لگا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوا تھا، پتہ ہے میں محبت میں جنون کی حد تک پاگل ہو جاتی ہوں، جسے پانے کا سوچ لیتی ہوں اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، اور تم تو ویسے بھی اس قابل نہیں ہو کہ میری شدتوں کو تسکین پہنچا سکو۔ میری بات سن کے کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کل ہی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی دوائیاں کھا کے تم کیا کر لو گے؟ روز کی اتنی گولیاں کھاتے ہو پھر بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ بار بار میرے سامنے شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے تو نومیر کی یاد آتی ہے، وہ ہوتا تو میرے اندر کی آگ کو بجھا سکتا تھا، تم تو کسی قابل ہو ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں اسے سیڑھیوں تک لے آئی۔ وہ کہنے لگا دیکھو ایسی باتیں نہیں کرو، میں تمہارے منہ سے کسی اور کا نام برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تم مر کیوں نہیں جاتے؟ دیکھو میرے اندر کی لگی ہوئی آگ صرف وہی بجھا سکتا ہے، تم نہیں، تم کسی قابل نہیں ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مر جاؤ تاکہ میرا راستہ صاف ہو۔ وہ کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا خالی خولی محبت کا میں اچار تو نہیں ڈالوں گی نا، دیکھو تم کسی قابل نہیں ہو، یہ تم بھی جان چکے ہو، اتنی میڈیسن کھانے کے بعد بھی تم بیکار ہو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے زور سے سیڑھیوں پہ دھکا دے دیا۔ بہت برے طریقے سے وہ سیڑھیوں سے گرا، سر پہ چوٹ لگ گئی، خون بہہ رہا تھا، ناک سے بھی خون نکل رہا تھا۔ میں سیڑھیاں اتری اور اس کے پیٹ پہ زور زور سے ٹھوکر مارنی شروع کر دی۔ وہ کراہنے لگا، کہنے لگا کیا کر رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ مرد ہو نا، اٹھو بدلہ لو مجھ سے، مجھے مارو۔ میں اس وقت جنون میں آ چکی تھی، میری کیفیت ہذیانی سی ہو چکی تھی۔ میں نے اسے بہت مارا، مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے سامنے نمرا کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے زویا اسے چھوڑنا نہیں، انسان نہیں ہے یہ جانور ہے، اسے بہت مارو، اس نے میری جان لے لی، اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ایسی ہی کوئی رات میری بہن پر بھی گزری تھی۔ اسی بے دردی سے کبھی شاہزین نے اسے بھی مارا تھا، اس کے سر سے بھی خون نکل رہا تھا، اس کی ناک سے بھی خون نکل رہا تھا، لیکن شاہزین کو ترس نہیں آ رہا تھا۔ میں شاید اس جیسی ہو چکی تھی کیونکہ مجھے بھی اس پہ ترس نہیں آ رہا تھا۔ میں بے تحاشا اپنا غصہ اس پہ نکال رہی تھی اور وہ اپنا بچاؤ مجھ سے نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ میں اسے اندرونی طور پہ کمزور کر چکی تھی، بے تحاشا کمزور۔ اس نے شاید عورت کا غصہ، عورت کی نفرت نہیں دیکھی تھی، عورت کا بدلہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے تحاشا زخمی ہو چکا تھا، رو رہا تھا، میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا، بالکل ویسے جیسے کبھی نمرا نے اس کے سامنے جوڑے تھے۔ میں نے مینٹل ہاسپٹل فون کیا، میں نے کہا میرا شوہر پاگل ہو گیا ہے،
اپنے آپ کو ماری جا رہا ہے، مجھے بھی مار رہا ہے، اس نے مجھے بھی زخمی کر دیا ہے، خدا کے لیے اسے لے جائیے ورنہ یہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میں اس کے سامنے روتے ہوئے مینٹل ہاسپٹل میں فون کر رہی تھی اور وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے فون بند کیا، میں نے اس کے سامنے اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے، اپنی گردن کو کھرونچے لگائیں، بازو پہ کھرونچے لگائیں، اپنے بال کھول کے بکھیر دیے، پھر دیوار کے ساتھ زور سے اپنا سر مار دیا، میرے سر سے خون نکلنے لگا۔ وہ کہنے لگا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا میں وہی کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، میں تم سے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ میں نمرا نہیں ہوں، کہا تھا نا تمہیں میں نے، تمہیں یہ لگتا تھا کہ میری بہن کی طرح تم مجھے بھی حاصل کر سکو گے، میں نے تمہیں اپنے قابل چھوڑا ہی نہیں۔ وہ رو رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے ساتھ یہ سب مت کرو۔ میں نے اس کے سامنے طلاق کے پیپرز رکھے، میں نے کہا یہاں سائن کرو ورنہ میں تمہارا گلا دبا کے تمہیں جان سے مار دوں گی، بالکل ویسے جیسے تم نے نمرا کو مارا تھا۔ اور جب تم نے یہ دیکھا کہ وہ مرنے کے قریب ہو چکی ہے تو تم گھر چھوڑ کے بھاگ گئے، میں بھی اب ایسے ہی کروں گی تمہارے ساتھ۔ اس نے جلدی سے خوف کے مارے سائن کر دیے اور پھر اس نے مجھے طلاق بھی دے دی۔ میں نے جیسے ہی کاغذ پکڑے تب تک مینٹل ہاسپٹل کی ٹیم آ چکی تھی۔ شاہزین چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، کہہ رہا تھا میں پاگل نہیں ہوں، بولو نا زویا، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ میں روئے جا رہی تھی، میں نے کہا دیکھیں میرے شوہر نے میرا کیا حال کر دیا، یہ خود تو بیمار ہے، یہ مجھے بھی جان سے مار ڈالے گا، یہ دیکھیں میرے گلے پہ سرخ نشان، یہ میرا گلا گھونٹ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شاہزین حیران تھا، جو کچھ اس نے نمرا کے ساتھ کیا تھا میں نے وہی الزام اس پہ لگایا تھا، لیکن اپنا کہہ کے اپنا گلا میں نے خود ہی تھوڑا سا دبایا تھا تاکہ انگلیوں کے نشان میری گردن پہ آ جائیں۔ بہرحال وہ پاگل خانے جا چکا تھا، میں اسد کو لے کے واپس اپنے میکے آ گئی۔ میری حالت دیکھ کے میری ماں حیران تھی، کہنے لگی زویا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا ایک جانور کے حوالے کیا تھا آپ نے، پہلے نمرا کو اور پھر مجھے، یہ دیکھیں اس نے میرا حال کیا کیا ہے۔ میں رونے لگی تو وہ پریشان ہو گئی۔ ایک FIR شاہزین کے خلاف کٹوا دی گئی اور یہ بھی کہا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، لیکن پھر بھی مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے کیونکہ وہ ایک پاگل انسان ہے۔ دنیا اسے پاگل سمجھتی تھی، وہ پاگل خانے میں تھا، اور اگر وہ پاگل خانے سے بچ بھی جاتا تو سیدھا جیل میں جاتا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ نمرا نے تو کبھی کچھ نہیں بتایا زویا۔ میں نے کہا میں آپ سے کہتی تھی نا اماں، اکیلا رہتا ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ایسے لوگوں کی تفتیش بہت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ بیٹی بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہے، اسے یوں دیوانوں کی طرح رخصت نہیں کرتے۔ دیکھ لیا کیا کیا اس نے، میری بہن کو مار ڈالا، مجھے بھی مارنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے قصداً سچ چھپا لیا۔ انہی دنوں نومیر دبئی سے واپس آ چکا تھا، میری حالت کا پتہ چلا تو اس سے رہا نہیں گیا، فوراً سے ملنے آیا، میرے چہرے پہ زخموں کے نشان دیکھے تو تڑپ کے رہ گیا، کہنے لگا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس سے شادی مت کرو، میرا انتظار کر لو۔ کہنے لگا دیکھو کیا حال اس جانور نے کیا ہے تمہارا۔ میں نے کہا کہ میں نے بھی تو اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ کہنے لگا جیسے ہی عدت پوری ہوگی میں تم سے نکاح کروں گا اور تم انکار نہیں کرو گی۔ میں نے کہا سب کچھ جانتے ہوئے بھی؟ وہ کہنے لگا مجھے فرق نہیں پڑتا، میں نے تم سے محبت کی ہے اور ابھی تک کرتا ہوں، اور جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا تمہارا قصور نہیں تھا، ساری زندگی میں تمہیں یوں ہی نہیں گزارتے ہوئے دیکھ سکتا۔ عدت کے نام پہ میں نے چند مہینوں کا وقت گزارا اور پھر نومیر کی دلہن بن گئی، لیکن میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اپنی بیٹیوں کو بیاہنے سے پہلے لڑکوں کی تفتیش بہت اچھے طریقے سے کیا کریں، دیکھ لیا کریں کہ جہاں آپ کی بیٹی جا رہی ہے وہ انسان ہے یا جانور، اور رب العزت سے بھی دعا کیا کریں کہ بیٹیوں کے نصیب جن کے ساتھ جڑے ہوں وہ انسان ہوں، جانور نہ ہوں، کیونکہ کچھ لوگ شاہزین جیسی صفت کے مالک بھی ہوتے ہیں جو بظاہر تو انسان ہوتے ہیں لیکن اندر سے کسی بھوکے بھیڑیے جیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کے نصیب اچھے کرے، اور لڑکیوں کو بھی چپ کا کفن نہیں باندھنا چاہیے، چپ وہاں رہو جہاں رہنا چاہیے، چھوٹی موٹی باتوں پہ چپ رہو، لیکن زیادتیوں پہ چپ رہ کے صبر کر کے گھر نہیں بسایا جا سکتا۔ ایک جانور کی زیادتیاں برداشت کر کے چپ رہنا بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کہانی کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ان باتوں سے انجان ہیں انہیں سبق مل سکے۔
اور کافی حد تک یہ کہانی ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی کی عکاسی کرتی ہے۔ لہٰذا اپنے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی معاشرتی برائی ہے جو کہ کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو اپنا مشورہ ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔